زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے با مقصد زندگی، اور ایک بار پھر الحمدللہ عز و جل ایک بہت اہم موضوع کے ساتھ آج حاضر ہیں۔ آئیے آغاز میں کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل اول تاخر پوری توجہ کے ساتھ اس سلسلے میں حاضری دیں گے انشاءاللہ۔ حتی الامکان جو مدنی پھول سنیں گے ان پر عمل کی کوشش کریں گے، اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے انشاءاللہ دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ حسب معمول جیسے الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا تنظیمی طریقہ کار بھی ہے، اور مدنی چینل کے ناظرین بخوبی جانتے ہیں کہ جب بھی درس و بیان کا آغاز ہوتا ہے تو الحمدللہ عز و جل شروع میں آغاز میں درود پاک کی فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سن لیجئے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ ہے ماڈرن نوجوان کی توبہ۔ مدینۃ العلمیہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے، تو یہ مدینۃ العلمیہ کی پیشکش ہے یہ رسالہ۔ مکتبۃ المدینہ نے جہاں اصلاحی رسائل شائع کی ہیں، عقائد کی درستی کے حوالے سے رسائل شائع کی ہیں، وہیں پر مدنی بہاروں کے رسائل بھی ہیں، یعنی جن میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں سے متاثر ہو کر اگر کسی کی اصلاح ہو گئی تو اس طرح کی بہاریں بھی ہیں۔ ساتھ ساتھ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے بیانات کی بہاریں یہ بھی ہیں، اور بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں جو وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتی ہیں، تو ان پر مشتمل رسائل ہیں مدنی بہاروں کے رسائل۔ تو یہ رسالہ ہے ماڈرن نوجوان کی توبہ۔ اس میں امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ کے بیانات سے متاثر ہو کر جن کی زندگیوں میں مدنی انقلاب آیا ان کی مدنی بہاریں جمع کی گئی ہیں۔ اس کے آغاز میں اس کا صفحہ نمبر ہے 3، درود پاک کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سردار دو جہان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ ابھی یہ ذکر ہوا کہ ایک بہت اہم موضوع کے ساتھ آج ہم اس سلسلے میں حاضر ہیں۔ ہم سب کو جو یہاں موجود اسلامی بھائی ہیں یہ بھی، اور مدنی چینل کے ناظرین اپنے اپنے طور پہ غور کیجئے کہ اپنی زندگی میں بہت سے مواقع آتے ہیں کہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے سوچنا ہوتا ہے کہ میں اس کام کو کروں یا نہ کروں۔ پھر بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ کرنے کا ذہن بن جائے کہ یہ مجھے کام کرنا چاہیے، مجھے یہ کام کرنا ہے، تو اس کام کے کرنے کے حوالے سے بھی چند آپشنز ہوتے ہیں، چند مختلف یعنی پہلو ہوتے ہیں۔ اس کام کے کرنے کا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے، مختلف انداز سے اس کو کیا جا سکتا ہے، تو یہ چوائس کرنی ہوتی ہے کہ میں کون سا طریقہ اختیار کروں۔ یہ جو کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا، یا اگر کرنا ہے تو کس انداز سے کیا جائے، کیسے کیا جائے، تو اسے کہتے ہیں فیصلہ۔ تو بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں ہمیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم یہ کام کریں یا نہ کریں۔ پھر کرنے کا ذہن بن جائے تو کیسے کریں، یہ بھی فیصلہ ہوتا ہے۔ دنیاوی زندگی میں تقریباً روزانہ ہمیں ایسے امور سے، ایسے کاموں سے واسطہ پڑتا ہے
جہاں ہمیں کرنے نہ کرنے کا یا کرنے کی صورت میں کچھ آپشنز میں سے ایک آپشن کو یا چند آپشنز کو اختیار کرنے کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے، ڈیسیجن لینا پڑتا ہے کہ ہم کیا کریں۔ الحمدللہ عز و جل دین اسلام جو ہے یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، یعنی دین اسلام نے زندگی کے ہر معاملے میں خواہ اس کا تعلق امور آخرت سے ہو یا دنیاوی امور سے اس کا تعلق ہو، دنیاوی زندگی سے اس کا تعلق ہو، معاشرت سے تعلق ہو، معاملات سے تعلق ہو یا اس کا تعلق آخرت سے ہو، الحمدللہ دین اسلام نے ہر معاملے میں ہماری مکمل رہنمائی کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دین اسلام نے فقط عبادت کا طریقہ بتایا ہو کہ نماز یوں پڑھنی ہے، نماز کے لیے طہارت یوں حاصل کرنی ہے، یوں غسل کریں گے، یوں وضو کریں گے۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف عبادات کے طریقے بتائے ہوں، بلکہ الحمدللہ عز و جل دین اسلام تو ہمیں کامل رہنمائی فراہم کرتا ہے کہ ہمیں اس معاشرے میں کس طرح زندہ رہنا ہے۔ یہاں تک کہ مختصر الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بچے کی ولادت، بلکہ ولادت سے بھی پہلے سے لے کر جتنے بھی زندگی کے مختلف مراحل ہیں، جیسا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد شیر خارگی یعنی دودھ پینے کی عمر، پھر اس سے آگے وہ بچپنا، بچپن سے آگے لڑکپن، لڑکپن سے نوجوانی، نوجوانی سے جوانی کی دہلیز تک پہنچتا ہے، پھر جوانی کی جب سرحد کو عبور کر کے ادھیڑ بن میں داخل ہوتا ہے، پھر بڑھاپا۔ یہ جو مختلف سٹیجز ہیں اور مدارج ہیں، تو ان تمام مدارج میں جن جن معاملات سے اس کا واسطہ پڑتا ہے، جیسا کہ بچے کی ولادت ہوتی ہے تو والدین کو کیا کرنا، یہاں تک کہ یہ رہنمائی بھی ہے کہ جب اس کی ولادت ہو تو اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ کس طرح کا نام رکھا جائے؟ تحنیک، اپنے الفاظ میں ہم کہتے ہیں گھٹی، اس کے احکام بھی ہیں الحمدللہ عز و جل۔ اب یہاں والدین کو سکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح اس کی پرورش کرنی ہے، یہاں تک کہ یہ بھی بیان ہوا کہ کتنی عمر تک اس کو دودھ پلانا ہے، ماں کا دودھ۔ پھر آگے بڑھتا ہے بچپن، بچپن سے لڑکپن، تو اب والدین کی ذمہ داریاں۔ پھر آگے بڑھا، جب یہ خود بڑا ہو گیا، بلوغت تک پہنچا، تو اب اس پر کون کون سی ذمہ داریاں عائد ہو رہی ہیں۔ پھر آگے بڑھا، یعنی تعلیم سے آگے نکلا پریکٹیکل لائف کی طرف، تو تجارت کی طرف گیا یا اس نے ملازمت کو اختیار کیا، شادی اس کی ہوئی، نکاح کے معاملات، پھر اس کی اولاد ہوئی تو اولاد کی تربیت کے معاملات۔ تو جس جس سٹیج کو اس نے پار کیا، آگے بڑھا، جس جس مرحلے پر جس جس کام سے اس کا واسطہ پڑا، الحمدللہ عز و جل دین اسلام نے ہر معاملے میں مکمل رہنمائی فرمائی ہے۔ تو اب یہ جو ڈیسیجن لینا ہوتا ہے، فیصلہ کرنا ہوتا ہے، تو فیصلہ کرنے میں بھی چند ایسے امور ہیں جن کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ہم کیا فیصلہ کریں، کیسے فیصلہ کریں۔ فیصلہ درست بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ہر شخص کا ہر فیصلہ درست ہو یہ ضروری نہیں ہے، اور ہر شخص کا ہر فیصلہ غلط ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض اپنے طور پر یہ شاکی ہوتے ہیں، یعنی اپنی ہی شکایت ہوتی ہے ان کی کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں کامیاب نہیں ہو سکتے، تو کامیاب زندگی کیسے گزاریں، زندگی میں کامیاب فیصلے کیسے کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے آج کے سلسلے میں اور اگلے جو ہمارے چند سلسلے ہیں یہی موضوعات ساتھ ساتھ چلیں گے۔ آج ایک بہت اہم موضوع ہے، فیصلہ کرنے میں مشورے کی کیا اہمیت ہے۔ فیصلہ کرنے سے پہلے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں جب ہم طے کرنے جا رہے ہیں، تو اب دین اسلام کی تعلیمات کیا ہیں کہ مشورہ کیا جائے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ تاریخ اسلام میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں، ہمارے اسلاف کرام رحمہم اللہ کی سیرت میں مشورے سے متعلق کیا مدنی پھول ملتے ہیں، مشورہ کس سے کرنا چاہیے، انشاءاللہ عز و جل آج یہ بیان ہوگا۔ آپ پوری توجہ کے ساتھ یعنی دیجیے گا، یہاں موجود اسلامی بھائی بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ مشورے کی اہمیت کیا ہے، اس کا اس بات سے اندازہ لگائیے کہ قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے شورا، سورہ شورا۔ شورا یہ مشورے سے ہے، مشورے سے شورا، ایک پوری سورت کا نام شورا رکھا گیا ہے۔ اور اسی سورہ شورا میں مشورے کے حوالے سے یہ آیت نمبر 38 ہے، اس کی 38، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ترجمہ کنز ایمان، اور ان کا کام ان کے آپس کے مشورے سے ہے، ان کا کام ان کے آپس کے مشورے سے ہے۔ مزید ارشاد ہوتا ہے، یہ دوسری سورۃ آل عمران، اس میں
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما رہا ہے. ارشاد فرماتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159. ترجمہ کنز الایمان، اور کاموں میں ان سے مشورہ لو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام سے ارشاد فرما رہا ہے کہ جو باہمی کام ہیں، امور ہیں، ان سے یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان سے مشورہ کرو. اس آیت کی تفسیر میں خزائن العرفان میں صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو حکم ہو رہا ہے صحابہ سے مشورہ کرنے کا، اس میں ان کی دلداری ہے، ان کا دل خوش ہوگا، ان کی عزت افزائی ہے، اور یہ فائدہ بھی ہے کہ مشورہ کرنا یہ سنت ہو جائے گا اور آئندہ امت اس سے فائدہ اٹھائے گی، یعنی مشورہ کرے گی امت کے لیے، یہ ترغیب کا باعث بنے گا. یہاں یہ بات یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو اپنے اصحاب سے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے جو مشورہ کرنے کا حکم فرمایا، یہ اس وجہ سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مشورے کی حاجت ہے، اس لیے یہ حکم نہیں فرمایا. اس لیے حکم فرمایا کہ ان کو مشورے کی فضیلت کا پتہ چلے اور اس کے بعد آپ کی امت یہ مشورہ کرنے میں آپ کی اتباع کو اختیار کرے. اسی طرح یہ حدیث شریف روح المعانی میں نقل کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول مشورے سے مستغنی ہیں، یعنی ان کو مشورے کی حاجت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مشورے کو میری امت کے لیے رحمت بنا دیا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ نے سماعت فرمایا کہ مشورے کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا، اپنے محبوب علیہ السلام کو صحابہ کرام علیہم رضوان سے مشورہ کرنے کا فرمایا ہماری تعلیم کے لیے. مشورے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی کام کا ارادہ کرے اور اس میں کسی مسلمان شخص سے مشورہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے درست کام کی ہدایت دے دیتا ہے. مشورہ کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جو ایک درست فیصلہ ہے اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رہنمائی فرماتا ہے. سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی قوم آپس میں مشورہ کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ان کی افضل یعنی فضیلت والی رائے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے. مشورے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے، بہتر راستہ دکھا دیتا ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقائے مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے استخارہ کیا، استخارہ یہ حدیث شریف میں بھی تعلیم دیا گیا ہے استخارہ، اور اس کے مفہوم اس کا یہ ہے کہ کسی کام کے کرنے کے حوالے سے یہ کرنا میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں بہتر، اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ رہنمائی فرما دے. استخارہ تو حدیث شریف میں وہ طریقہ بیان ہوا ہے کہ بندہ نماز پڑھے اور نماز پڑھ کے سو جائے تو خواب میں اسے القاء ہوگا، اسے اشارہ کیا جائے گا کہ وہ کام جس کام کے بارے میں اس نے سوچا تھا اس کے حق میں بہتر ہے یا نہیں. استخارے کے اس کے علاوہ اور بھی طریقے جو ہیں وہ کتب میں بیان ہوئے ہیں. تو یہ حدیث شریف ہے کہ جس نے استخارہ کیا وہ نامراد نہیں ہوگا، یعنی وہ ناکام نہیں ہوگا، اپنی مراد تک پہنچے گا. مزید حدیث شریف میں جس نے مشورہ کیا وہ نادم نہیں ہوگا، یعنی ہم کوئی کام کر لیتے ہیں تو کام کرنے کے بعد کوئی ڈیسیجن لے لیتے ہیں، ڈیسیجن لینے کے بعد ہم پریشان ہوتے ہیں کہ یار نہ کیا ہوتا تو اچھا تھا. ارشاد فرمایا کہ جو مشورہ کرے گا وہ نادم نہیں ہوگا، یعنی بعد میں جو اس نے فیصلہ کر لیا اس پر پریشانی نہیں ہوگی. اور جس نے میانہ روی کی یعنی خرچ میں، ایکسپینسز میں، اخراجات کرنے میں جس نے میانہ روی، افراط و تفریط یعنی بہت زیادہ خرچ کرنا یا بخل، دونوں میں سے جو بیچ کی راہ ہے اسے اختیار کیا، وہ کنگال نہیں ہوگا، یعنی وہ مفلس نہیں ہوگا، اس کا ہاتھ تنگ نہیں ہوگا. بہرحال میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہمارا تعلق چونکہ ہمارا جو موضوع ہے وہ مشورے سے متعلق ہے، اس لیے اسی پر آگے بڑھتے ہیں. آپ نے سماعت فرمایا کہ مشورہ کرنے والا وہ نادم نہیں ہوتا. ایک بہت پیاری مثال دی گئی ہے مشورے کی کہ کسی شخص کی اپنی رائے، بعض اوقات کوئی ایسا ہوتا ہے
کہ جو اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا ہے. ہم کسی کے بارے میں نہ سوچیں کہ فلاں ایسا ہے، اپنے بارے میں غور کر لیں. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہر معاملے میں اپنی رائے کو ہی حتمی تصور کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا عقل مند ہوں، بڑا ذہین ہوں، پڑھا لکھا ہوں، میں تجربہ کار ہوں، تو میری رائے جو ہے نا وہ بہتر ہے. بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا. ہر معاملے میں اپنی رائے پر وہ انحصار نہیں کیا جاتا. اس کو اوور کنفیڈنٹ کہتے ہیں، ضرورت سے زیادہ اعتماد. تو ہر معاملے میں بعض اوقات وہ اوور کنفیڈنٹ نہیں ہوتے، لیکن کسی خاص معاملے میں اوور کنفیڈنٹ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کوئی کام کرتے ہیں، اپنے طور پہ غور کیجیے. آپ جو کام کرتے ہیں اپنے طور پہ شاید آپ بھی یہ سمجھتے ہوں گے کہ اس کام میں سب سے زیادہ جو سمجھدار ہوں میں ہی ہوں. مثال کے طور پہ آپ کا کوئی خاص پیشہ ہے، آپ کپڑے کے تاجر ہیں. اب آپ کپڑے کے تاجر ہیں، کپڑے کی پہچان کے حوالے سے آپ کسی کی رائے کو اہمیت نہیں دیں گے. آپ ٹیچر ہیں، آپ کسی دوسرے ٹیچر کو خاطر میں نہیں لائیں گے. آپ کسی خاص شعبے میں آپ پڑھاتے ہیں تو دوسرے کو اہمیت نہیں دیں گے. اپنے طالب علم کی رائے کو تو بالکل اہمیت نہیں دیں گے کہ وہ تو طالب علم ہے نا. اسی طرح بعض اوقات ماں باپ اولاد کی رائے کو اہمیت نہیں دیتے. یعنی جو بڑے ہوتے ہیں نا، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی حوالے سے ان کو کوئی درجہ حاصل ہوتا ہے، عموماً وہ اس بات میں گرفتار ہوتے ہیں کہ وہ اپنی رائے کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. ضرورت سے زیادہ اعتماد، اوور کنفیڈنٹ ہو جاتے ہیں. اور ایسے لوگ عموماً زیادہ غلطیاں کرتے ہیں جو اپنی رائے پر زیادہ انحصار کرتے ہیں. اب مثال دی گئی ہے کہ آپ چاہے کتنے ہی عقل مند کیوں نہ ہوں، آپ کی رائے کی مثال ایک کچے دھاگے کی سی ہے. کچا دھاگا ہوتا ہے نا، عام دھاگا، آپ جو نلکی ہوتی ہے جس سے کپڑے سیتے ہیں، اب وہ جو نلکی ہے اس کا دھاگا بالکل، یعنی کیا ہوتا ہے، آپ تھوڑا سا زور لگائیں گے ٹوٹ جائے گا. اب اس سے کوئی چیز باندھ کے آپ کھینچ نہیں سکتے، اس سے کوئی چیز باندھ کے آپ اٹھا نہیں سکتے، اس میں طاقت نہیں ہے نا. تو ایک شخص کی رائے جو ہے وہ کچے دھاگے کی مثل ہے. اگر وہ چند لوگوں سے اور مشورہ کر لیتا ہے تو جس طرح ایک دھاگا، پھر دوسرا دھاگا آیا، پھر تیسرا دھاگا آیا، پھر 4 5 10 12 اکٹھے ہو گئے، تو اب وہ ایک پہلے بالکل یعنی کمزور سا دھاگا تھا، اب وہ ایک مضبوط رسی کی سی شکل اختیار کر لیتا ہے، مضبوط ڈوری کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اب اس سے آپ چیزیں بھی باندھ سکتے ہیں، کھینچ بھی سکتے ہیں. اگر آپ غور کریں، جو ڈوری ہوتی ہے، آپ سوتر کو لے لیجئے عام مثال. اب سوتر کی ڈوری وہ بھی دھاگوں پر ہی مشتمل ہوتی ہے، لیکن اس میں وہ میٹیریل جو ہے زیادہ استعمال ہوتا ہے. وہی میٹیریل کا دھاگا ہوتا ہے لیکن وہ نازک ہوتا ہے. اب جب چند دھاگے مل گئے، ڈوری کی شکل بنی، تو یہ طاقتور ہو گئے. تو اس مثال سے سمجھایا گیا ہے کہ ایک شخص کی رائے جو ہے وہ کچے دھاگے کی طرح ہے، اور جب چند لوگوں سے مشورہ کر لیتا ہے تو اب وہ مضبوط ہو جاتی ہے بات. اب یہ تو ایک جنرل سی بات تھی، عام فہم، لیکن اس سے پہلے یہ ذکر ہو چکا کہ جب کوئی شخص کسی معاملے میں، کسی کام کے کرنے نہ کرنے یا چند آپشنز میں سے کسی آپشن کو اختیار کرنے میں چند لوگوں سے مشورہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی درست رائے کی طرف رہنمائی ہوتی ہے. بہرحال مشورے کا یہ فائدہ تو ہے کہ انسان بہتر طرف پہنچ سکتا ہے، بہتر ڈیسیجن لے سکتا ہے. لیکن مشورہ کرنے میں ایک اہم بات یہ ہے، اب اس طرف آتے ہیں کہ مشورہ کرنا کس سے چاہیے. یہ بات تو ہو گئی کہ مشورہ ہمیں کرنا چاہیے، اس کے یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں، بہت سے نقصانات سے انسان بچ جاتا ہے. ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے مشورہ نہ کرنے کا کہ بندہ جب مشورہ کسی سے نہیں کرتا نا، اور کوئی کام کرتا ہے اور اس کام میں اس کو ناکامی ہوتی ہے، اب وہ خود بھی اپنے آپ کو کوستا ہے اور دوسرے بھی اسے کوستے ہیں کہ تم نے تو پہلے سوچا ہی نہیں تھا، یہ کیا کر دیا. مثال کے طور پر رشتے کے حوالے سے کہیں رشتہ طے کرنا تھا، اس میں غلط ڈیسیجن ہو گیا، صائب فیصلہ نہیں ہو سکا. یا کوئی کاروبار شروع کرنا تھا، مکان خریدنا تھا، کہیں کوئی مکان کی شفٹنگ کرنی تھی. اس طرح کے معاملات، یہ بڑے بڑے چند معاملات میں نے عرض کیے، ویسے تو چھوٹے چھوٹے معاملات کی سینکڑوں مثالیں یہ روزمرہ کی امور میں سے دی جا سکتی ہیں، لیکن یہ چند بڑے معاملات ہیں. اس میں اگر کسی سے غلط فیصلہ ہو گیا اور اس نے کسی سے مشورہ نہیں کیا تھا تو اب خود بھی نادم ہے اور دوسرے بھی اس کو کوس رہے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے کہ جو مشورے سے کام کرتا ہے، اگر اس کا کوئی فیصلہ درست نہیں بیٹھا
اس نے فیصلہ تو کیا تھا، مشورے سے کیا تھا، چند لوگوں کی رائے لے کر، ہم ذہن ہو کر، ذہن بنا کر پھر کیا تھا۔ اب اگر اس کا فیصلہ درست نہیں ہوا تب بھی وہ ایک لحاظ سے مطمئن ہوتا ہے کہ میں نے اپنی طرف سے یار صحیح کیا تھا، لوگوں سے مشورہ بھی کیا تھا، لیکن یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا وہی ہوا، اور لوگ بھی پھر اس کو وہ الزام نہیں دیں گے اگر اس نے مشورہ کیا ہوگا۔ بہرحال یہ فائدے تو ہیں اور نہ کرنے کے نقصانات بھی ہیں، لیکن مشورہ کیا کس سے جائے یہ بات بہت اہم ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اس وقت مشورہ کس سے کیا جائے، اگر آپ ڈھونڈیں گے نا تو شاید آپ کو ملے گا نہیں جس سے مشورہ کیا جا سکے۔ اب اس کے بھی اگر ہم آسانی کی خاطر دو حصے کر لیں، ایک تو یہ ہے کہ مشورہ ہم کس سے کریں، اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی ہم سے کسی معاملے میں، مجھ سے کسی معاملے میں مشورہ کرے تو ہم اسے مشورہ کیا دیں، ہم مشورہ کریں کس سے، اور اگر کوئی ہم سے مشورہ کرے تو ہم اس کی کس طرح رہنمائی کریں۔ پہلی بات یہ ہے، پہلی یعنی حصے کو لیتے ہیں، پہلے ٹاپک کو لیتے ہیں، اس کو ہم نے دو حصوں میں منقسم کر لیا۔ پہلے ٹاپک کو لیتے ہیں کہ مشورہ کس سے کریں۔ تو بعض معاملات تو وہ ہیں کہ جن کا تعلق امور آخرت سے ہے، امور آخرت سے جن معاملات کا تعلق ہے، بعض چیزیں وہ ہیں کہ جن میں فیصلہ کرنے کی ہمیں حاجت ہی نہیں ہے، جیسے نماز فرض ہے تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اب کیا کسی سے مشورہ کریں گے کہ پڑھیں کہ نہ پڑھیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ نماز پڑھنے کا درست طریقہ سیکھیں، لیکن پڑھنے نہ پڑھنے پر تو مشورہ نہیں ہوگا۔ تو وہ امور جن کا تعلق امور آخرت سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ فرائض ہیں یا واجبات ہیں، وہ تو ہمیں کرنے ہی ہیں، لیکن وہ امور جو مباح ہیں، دنیاوی امور سے جن کا تعلق ہے، یا بعض ایسے ہیں جن کا امور آخرت سے بھی تعلق ہے، یہ فرض واجب نہیں ہے۔ مثلا ہمارے وہ اسلامی بھائی جو دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اب علم دین حاصل کرنا تو ہر ایک پر وہ فرض ہے نا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ تو جو ضرورت کے مسائل ہیں، بعض کا سیکھنا فرض ہوگا، بعض کا سیکھنا واجب ہوگا، یہ تو سیکھنے ہی ہیں، لیکن اب سیکھنے کے انداز پر مشورہ کرنا، ذہن بنتا ہے کہ مجھے درس نظامی کر لینا چاہیے، بہت اچھا ہے درس نظامی کریں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے کہ جو جذبات میں آ کے درس نظامی کرنے کا فیصلہ کرتی ہے، بعد میں وہ بیچارے نہیں کر پاتے، کیونکہ 8 سال کا پیریڈ اگرچہ اتنا لمبا نہیں ہے، دیکھا جائے تو 8 سال کچھ بھی نہیں، لیکن فی زمانہ دینی تعلیم کی اہمیت یہ بالخصوص والدین اور جو ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ ہے اس کے نزدیک نہیں ہے۔ دنیاوی تعلیم کے حوالے سے پوچھ گچھ بھی ہوتی ہے، بچے کو زبردستی اسکول بھیجا جاتا ہے، کالج بھیجا جاتا ہے، پوچھ گچھ کی جاتی ہے، پروگریس رپورٹ منگوائی جاتی ہے، خود والدین پوچھتے ہیں جا کے، اسکول والے کال کرتے ہیں کہ آپ کے بچے کی یہ کیفیت ہے، مڈ ٹرم ایگزامینیشن الگ ہوتے ہیں، جو ویکلی ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، والدین بھی کسی حد تک اپ ڈیٹ ہوتے ہیں، اور اسکولوں کا نظام بھی ایسا ہے کہ پوچھ گچھ کا سلسلہ رہتا ہے۔ اور پھر ایک چارمنگ یہ بھی ہے کہ جب یہ اس پروسیس سے آگے بڑھے گا، میٹرک کر لے گا، ایس ایس سی کے بعد آگے انٹر کی طرف جائے گا، یا پھر یہ بیچلر ہوگا، ماسٹر کی طرف جائے گا، تو اس کو کوئی اچھی سی جاب مل جائے گی۔ بلکہ چھوٹے بچے کا ذہن شروع سے ہی بنایا جاتا ہے کہ آپ بڑے ہو کر کیا بنیں گے، بڑے ہو کر کیا بنیں گے بھائی آپ، جو اس وقت معاشرے میں زیادہ معزز سمجھے جاتے ہیں، اور معزز زیادہ وہ سمجھے جاتے ہیں جن کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے، جو زیادہ کماتے ہیں، تو اسی کا ذہن بنایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر بنیں گے یا انجینئر بنیں گے یا فوجی افسر بنیں گے۔ اگر بالفرض کسی کا یہ ہے ذہن کہ وہ کسی بچے کا ذہن ہے یا والد کا ذہن ہے کہ میرا بچہ بڑے ہو کر یہ بنے گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی بڑے ہو کر پائلٹ بننے کا ذہن رکھتا ہے تو یہ ذہن رکھنا تو گناہ نہیں ہے، لیکن اب پائلٹ بننے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس کو ایسے معاملات سے دو چار ہونا پڑے جس میں یعنی شرعی حوالے سے آزمائش ہے، یعنی ناجائز کی طرف جانا پڑے، اس طرف کسی کا غور نہیں ہوگا۔ تو بات یہ تھی کہ بچپن ہی سے بچے کا ذہن بنایا جاتا ہے کہ تو نے بڑے ہو کر کیا بننا ہے۔ تو اب دنیاوی تعلیم میں ایک چارمنگ یہ ہے کہ اس کے بعد اس کا سٹیپ یہ ہوگا کہ یہ فلاں شعبے میں چلا جائے گا، فلاں نوکری اسے مل جائے گی۔ تو اب یہ لالچ ماں باپ کو بھی ہے اور اولاد کو بھی ہوتا ہوگا، تو اس سے اب علم دین میں یہ انداز نہیں ہے، اگرچہ علم دین کی فضیلت یہ مسلم ہے، دنیاوی علم جو ہیں، دنیاوی علوم و فنون، یہ دینی علم کے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے نا، حقیقت میں علم وہی ہے، لیکن چونکہ اس علم کی حوصلہ افزائی نہیں ہے، اس وجہ سے ایک تعداد ایسی ہے جو درس نظامی میں داخلہ لینے کے بعد ریورس ہو جاتی ہے۔
تو اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ درس نظامی سے پہلے آپ سوچ سمجھ کر اور فیصلہ کر کے مشورہ کر کے داخلہ لیجئے، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ جب آپ نے داخلہ لے لیا اب آپ ریورس ہونے کا خیال دل سے نکال دیجئے. یہاں جلد بازی آڑے آتی ہے، فیصلہ کرنے میں بھی جلدی اور اب فیصلہ واپس لینے میں بھی جلدی. تو اگر آپ نے علم دین حاصل کرنا ہے تو آپ مشورہ کر لیجئے کہ میں کون سا طریقہ اختیار کروں. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے تو علم دین سیکھنے کے بہت سے ذرائع مہیا کر دیے ہیں. ایک ذریعہ مدنی چینل بھی ہے. اس وقت مدنی چینل کا سلسلہ با مقصد زندگی ہے اور ہمارے اسلامی بھائیان موجود ہیں، یہ بھی سن رہے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. تو دیکھیے یہاں وہ معاملات جن کے حوالے سے ہمیں شب و روز جن سے واسطہ پڑتا ہے، الحمدللہ نہ صرف ان کی رہنمائی مل رہی ہے بلکہ الحمدللہ مدنی چینل میں نماز ہمیں کیسے پڑھنی ہے، اسلامی بھائی کو کیسے پڑھنی ہے، اسلامی بہن کو کیسے پڑھنی ہے، نماز کے لیے کیسے طہارت حاصل کرنی ہے. اسی طرح روزے کے احکام، الحمدللہ یعنی روزے کے احکام سیکھنا، جس پر روزہ فرض ہے اس کے لیے فرض ہیں، جو روزے کے واجبات میں سے ہیں ان کا سیکھنا واجب ہے. اسی طرح حج کے احکام ہیں، زکوٰۃ کس پر فرض ہے، زکوٰۃ کیسے ادا کی جاتی ہے، زکوٰۃ کا کیسے حساب لگایا جاتا ہے. الحمدللہ یہ سب کچھ گھر بیٹھے بٹھائے بہت آسان انداز میں مدنی چینل ہمیں سکھا رہا ہے. الحمدللہ مدنی قافلے راہ خدا عز و جل میں سفر کرتے ہیں جہاں یہ سب چیزیں پریکٹیکلی سیکھنے کو ملتی ہیں. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مختلف کورسز کا سلسلہ ہوتا ہے. مدنی تربیتی کورس 63 دن کا مدنی تربیتی کورس عامی اسلامی بھائیوں کے لیے، جس میں درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سکھایا جاتا ہے، نماز درست کروائی جاتی ہے اور بھی بہت اہم اور ضروری مسائل سکھائے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ امامت کورس ہوتا ہے، مدرس کورس ہوتا ہے، مدنی قافلہ، مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس ہے، الحمدللہ درس نظامی ہے، تخصص فی الفقہ ہے. یہ سارے علم دین سیکھنے کے ذرائع ہیں. بالفرض ذہن بن گیا علم دین سیکھنے کا تو مشورہ کر لیجئے کہ میں کون سا ذریعہ اختیار کروں علم دین سیکھنے کا. یہ تو مشورہ کیجئے، لیکن اگر آپ نے کوئی ذریعہ اختیار کر لیا تو اب آپ واپس نہ ہوں، آگے ہی بڑھیں. بات یہ ہو رہی تھی کہ مشورہ کس سے کیا جائے. اگر آپ درس نظامی کرنے کا یا علم دین سیکھنے کا مشورہ کرنا چاہیں گے تو آپ کسی عالم کے پاس جا کے مشورہ کیجئے. اگر آپ یہ مشورہ کسی ڈاکٹر سے کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو درست رائے، بلکہ اگر اس کا ذہن نہیں ہوگا تو وہ درست رائے نہیں دے گا. وہ کہے گا یار کیا کرو گے جا کے، اگر آپ وہ درس نظامی کر بھی لیا تو آپ کا مستقبل کیا ہوگا، آپ کا فیوچر کیا ہوگا. حقیقت میں فیوچر تو یہ ہے کہ انسان کی آخرت کا کیا بنے گا، تو یہ سوچ تو نہیں ہے. تو کسی ایسے شخص سے جس کا اپنا ذہن علم دین سیکھنے کا نہ ہوا وہ آپ کو درست مشورہ نہیں دے سکے گا. تو اگر آپ امور آخرت کے حوالے سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی عالم ہی سے مشورہ کیجئے، کسی اور سے نہ کیجئے. ایک اس وقت بہت بڑی جو وبا کہہ لیجئے وہ ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ہر کس و ناقص، ہر عام شخص جہاں بیٹھتا ہے وہ دینی مسائل پر گفتگو کرتا ہے. صرف دینی مسائل پر نہیں بلکہ سیاسی امور پر بھی، ملکی سیاست کے معاملات، بلکہ انٹرنیشنل جو پولیٹکس ہیں ان کے حوالے سے، فلاں ملک کے معاملات فلاں ملک کے معاملات. ہر شخص ایسا لگتا ہے کہ جیسے ماہر سیاسیات ہے، لیکن اس بیچارے سے چلتا اپنا گھر بھی نہیں ہوگا، اپنے بچے اس کے قابو میں نہیں آتے ہوں گے، گھر والی پر اس کا بس نہیں چلتا ہوگا. لیکن جب وہ گفتگو کرتا ہے تو لگتا یہ ہے کہ اس کا اگر ہمارے ملک کا نظام اس کو دے دیں تو یہ ایک دن میں ٹھیک کر دے گا. یعنی اس کی گفتگو کا انداز یہ ہوتا. اسی انداز میں جو دینی امور ہیں ان پر بھی ہر ایک بات کر رہا ہوتا ہے، ہر ایک رائے زنی کرتا ہے. اور چونکہ علم دین کی کمی ہے تو ایسے جاہلوں کی بھی کمی نہیں کہ جو دینی امور میں مشورہ کرنے کے لیے ایسے لوگوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، جاہلوں کے پاس چلے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ گھر میں کوئی معاملہ ہوا، اب اس کا مسئلہ آپ نے پوچھنا ہے تو آپ عالم ہی سے پوچھیں گے نا، کسی مفتی سے پوچھیں گے. آپ کسی ایسے شخص سے پوچھیں گے تو آپ کو صحیح رہنمائی نہیں کر پائے گا آپ کی. ہو سکتا ہے وہ آپ کو ایسا مسئلہ بتا دے کہ آپ کی دنیا و آخرت خطرے میں پڑ جائے. تو اگر جو امور آخرت سے تعلق ہے جن معاملات کا، ان کا مشورہ تو آپ عالم ہی سے کریں، عالم کے علاوہ نہ کریں. آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو جائے، طلاق کا معاملہ ہو جائے، گھر میں ناچاکی ہو، وراثت کے معاملات ہوں، تجارت کے کسی معاملے میں آپ حلال حرام کی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، بے فاسد کیا ہے یہ سیکھنا چاہتے ہیں، آپ کہیں اجیر ہیں، کہیں ملازمت کرتے ہیں، امپلائے ہیں، اب وہاں آپ کے لیے کیا احتیاطیں ہیں آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں. الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کی تصانیف میں بہت سی رہنمائی ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی کنفیوژن ہے تو آپ کسی عالم دین ہی سے رجوع کریں. ہر عام شخص کے پاس جا کے دینی مسئلہ نہ پوچھیں. تو یہ تو ہے کہ اگر دینی مشورہ لینا ہو تو کس سے مشورہ لیا جائے. اب
وہ امور جن کا تعلق امور آخرت سے نہیں ہے، وہ کام جن کا تعلق امور آخرت سے نہیں ہے، جیسے آپ نے کاروبار کرنا ہے، تو اب کاروبار میں یہ رہنمائی تو آپ عالم ہی سے لیں گے کہ یہ اس میں جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، لیکن کیا یہ کرنا میرے لیے مفید رہے گا، میں کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا، جو بھی آپ کام کریں گے ظاہر نفع کے لیے کریں گے۔ اب یہ مشورہ آپ اس سے لیں جو اس کا اہل ہے، جو اس کاروبار کی معلومات رکھتا ہے۔ ایک سیدھی سی مثال ہے کہ آپ موچی کے پاس جا کے کپڑے کی تجارت کا مشورہ نہیں کر سکتے، حجام کے پاس، ہیئر ڈریسر کے پاس آپ جا کر اپنی صحت کے حوالے سے مشورہ نہیں کر سکتے، صحت کے حوالے سے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، کسی حکیم کے پاس جائیں گے، جبکہ حکیم کے پاس جا کر، ڈاکٹر کے پاس جا کر آپ اپنے جو گھریلو امور میں ناچاکی ہے اس کو حل کرنے کا مشورہ کریں گے، شاید وہ درست مشورہ نہیں دے سکے گا۔ تو جس معاملے میں آپ مشورہ کرنا چاہ رہے ہیں، پہلے یہ دیکھ لیں کہ میں جس سے مشورہ کرنے جا رہا ہوں کیا وہ اس کا اہل ہے کہ مجھے مشورہ دے سکے۔ جو اس کا اہل ہو، اس کام کا تجربہ کار ہو، اس کے پاس جا کے مشورہ کریں تو انشاءاللہ عز و جل وہ بہتر رائے دے گا۔ اس میں بھی چند باتوں کا خیال رکھنا مزید ضروری ہے مشورہ کرنے میں۔ بالفرض وہ شعبے کا ماہر ہے، لیکن بعض اوقات ماہر لوگ ہوتے ہیں لیکن مشورہ اچھا نہیں دے سکتے، اچھے مشیر نہیں ہوتے وہ، جیسا کہ ہر پڑھا لکھا ٹیچر نہیں بن سکتا۔ اب پڑھ لکھ تو سارے جاتے ہیں لیکن اچھا ٹیچر ہر ایک نہیں ہوتا نا، اچھا ٹیچر کوئی کوئی ہوتا، ہر پڑھا لکھا ٹیچر اچھا ٹیچر نہیں بن سکتا۔ ایسے ہی ہر کامیاب کاروباری شخص ضروری نہیں کہ اچھا مشیر بھی ہو۔ بعض اوقات بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کاروبار تو اتنا کامیاب نہیں کرتے لیکن مشورہ بڑا اچھا دیتے ہیں، تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ اس کا اہل بھی ہے کہ اس کا مشورہ، یعنی وہ درست مشورہ دے سکے، اچھا مشیر بن سکتا ہے، یہ بھی پہلے لحاظ کرنا پڑے گا۔ اب یہ کیسے اندازہ ہو کہ یہ اچھا مشیر ہے یا نہیں؟ تو اس کے چند مشوروں پہ آپ غور کر لیں جو اس نے پہلے کسی کو دیے ہیں، تو آپ کے سامنے کیفیت آ جائے گی کہ اس کے مشوروں میں کتنی جان ہے، اس کی بات میں کتنا وزن ہے۔ آپ کو لگے کہ اس کے مشورے سے جو لوگ کام کرتے ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں، فائدہ ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے، آپ ضرور مشورہ کیجئے۔ ایک اور بات جس کا دھیان رکھنا ضروری ہے کہ جس سے آپ مشورہ کرنا چاہیں پہلے سے یہ سوچ لیں کہ وہ آپ کا دشمن نہ ہو، آپ کا حاسد نہ ہو۔ اگر وہ آپ سے حسد کرتا ہوگا تو وہ آپ کو اچھا مشورہ نہیں دے گا۔ تو آپ جو حسد کرنے والا ہے، آپ کا دشمن ہے، آپ کا بھلا نہ چاہنے والا، اس سے مشورہ نہ کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی مخلص تو ہوتا ہے لیکن بیچارے کی عقل ہی اتنی ہوتی ہے، تو جو بے وقوف ہے، نادان ہے، کم عقل ہے، اس سے بھی مشورہ نہ کیا جائے۔ یہ چند ضروری معاملات تھے مشورے کے تعلق سے کہ مشورہ کس سے کیا جائے۔ ایک سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا تھا کہ خلفائے ثلاثہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مبارک زمانے تھے، مبارک ادوار تھے، خلافت کے ادوار، اس میں بڑی فتوحات ہوئی تھی اور سلطنت اسلامی دور دور تک پھیل گئی، لیکن جب آپ کا مبارک دور آیا تو خانہ جنگی شروع ہو گئی، مسلمان آپس میں لڑنا شروع ہو گئے۔ تو کسی نے اس طرح پوچھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا کہ وہ جو پہلے ایک خلفاء گزرے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مشیر ہم تھے، ہم ان کو مشورہ دیتے تھے، اور ہمارے مشیر تم جیسے لوگ ہیں۔ تو جس وجہ سے آج یہ صورتحال ہے، یعنی مشورہ دینے والے پر یہ حالات ڈیپینڈ کر رہے ہیں۔ اب مشورہ اگر کوئی ہم سے لے تو اس حوالے سے چند مدنی پھول سماعت فرما لیجیے۔ مشورہ دینے والے کے لیے ایک سب سے پہلی بات جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے پاس مشورہ لینے آئے تو آپ پہلے یہ اپنی نیت پر غور کر لیں کہ میں اس کو یہ مشورہ کیوں دے رہا ہوں۔ اگر آپ کا مقصد یہ ہے، آپ کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ ہے کہ میری رائے بہت اچھی ہے، یہ بات اس پر ثابت ہو جائے، آپ اپنی برتری جتانا چاہتے ہیں، تو اگر یہ نیت ہے تو پہلے اپنی نیت کو درست کر لیجئے۔ مشورہ دینے کا مقصد اس کی رہنمائی ہو، اس کی ہمدردی ہو، یہ نہیں کہ آپ اس پر اپنی برتری ثابت کریں۔ اپنی نیت پہلے درست کر لیں۔ پھر یہ کہ اگر آپ نے کوئی مشورہ دیا تو پہلے سے ذہن بنا لیں کہ میں اپنی رائے کے مطابق دے رہا ہوں، اور اپنی رائے جو آپ دے رہے ہیں نا کسی کو،
کوشش کریں کہ بہترین اپنی طرف سے بہترین رائے پیش کریں. اگر آپ کو اس معاملے کا نہیں پتا، مثال کے طور پہ کوئی آپ سے آ کر مشورہ کرتا ہے، کوئی زمین خریدنا چاہ رہا ہے، اس کے حوالے سے مشورہ کرتا ہے، اگر آپ کا تجربہ نہیں ہے تو آپ منع کر دیجئے کہ مجھے اس معاملے میں پتہ نہیں، آپ فلاں سے مشورہ کر لیجئے، یا جو جانتا اس سے مشورہ کیجئے، مجھے اس کا پتہ نہیں. اگر آپ کو نہیں پتا، اگر آپ کو پتا ہے تو جو آپ کو پتا ہے اب آپ چھپائیں گے نہیں اور بہترین رائے دیں گے، لیکن ذہن یہ پہلے سے بنا لیں گے کہ میں جو مشورہ دے رہا ہوں اپنی طرف سے اچھا مشورہ دے رہا ہوں، لیکن اگر میرا یہ بھائی میرے مشورے پر عمل نہیں کرتا، بلکہ اس کو اگر کہیں اور سے مجھ سے بھی اچھا مشورہ مل جاتا ہے، یہ اس پر عمل کر لیتا، تو مجھے کوئی رنج نہیں ہوگا، مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رائے دی جاتی ہے، کوئی مشورہ مانگتا ہے، مشورہ دینے والا دے دیتا ہے، وہ اگلا ایسا نہیں کرتا تو جو مشورہ دیتا ہے وہ ناراض ہو جاتا ہے، میں نے یار تمہیں کہا تھا یوں کر لو، آپ نے یوں نہیں کیا. اور اگر ایسا ہو جائے کہ جو اس نے کیا تھا ہماری رائے سے ہٹ کر، مشورہ ہم نے دیا کچھ اور، اس نے کر لیا کچھ اور جو اس نے کیا وہ غلط ہو گیا، اب تو جتانے کا موقع ملتا ہے کہ میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ یوں نہ کرو، تو اس نے کیا نا، یہ بڑا سیانہ بنتا ہے، اب دیکھا کیا ہوا. تو یہ جو انداز ہے کہ مشورہ دینے کے بعد پھر اگر اس نے مشورہ قبول نہیں کیا تو یہ انداز یہ بھی درست نہیں ہے. اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے مشورہ دیا تھا اور اس نے اس پر عمل نہیں کیا تو آپ کو رنج نہیں ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے مشورے پر عمل کے بعد بھی ناکام ہو جاتا. بعض اوقات فیصلہ درست ہوتا ہے، فیصلہ کرنے والا فیصلہ درست کرتا ہے، لیکن اس فیصلے کے امپلیمنٹ کے لیے، اس جو نتائج ہیں ان کے حصول کے لیے جو معاملات ہوتے ہیں، جو اس کے تقاضے ہوتے ہیں، اس فیصلے کے بعد اس کام کے کرنے کے تقاضے، اس میں غلطی ہو جاتی ہے. فیصلہ درست ہوتا ہے لیکن کام کرنے کا طریقہ غلط ہوتا ہے، اچیومنٹ کے جو تقاضے ہوتے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے، اس وجہ سے ناکامی ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا مشورہ قبول کرنے کے بعد بھی اسے ناکامی ہو جاتی. پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ اپنے کام رک گئے ہوں، آپ نے کسی سے مشورہ نہیں کیا، خود اپنی رائے سے کام کر لیا، آپ کا کام رک گیا، اب آپ کس کو الزام دیں گے؟ اور سب سے بڑی بات ایک مسلمان کے لیے یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے تقدیر پر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. اگر ہمارا کوئی کام غلط ہو گیا فیصلہ کرنے کے بعد بھی تو ہمیں اپنے ایک ویسے افسوس تو ہوتا ہے فطری طور پر، لیکن اگر مگر نہیں کرنی چاہیے کہ اگر میں یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا، اگر کر لیتا تو یوں ہو جاتا، یوں نہ کرتا تو یوں ہوتا. تو یہ جو اگر کہنا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ یہ نہ کہا جائے، بلکہ یہ کہا جائے کہ جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہوا. سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا یہ قول ہے جس کا مفہوم ہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی پہچان کیسے حاصل کی کہ اپنے ارادوں کی شکست سے میں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا. نہیں، میں نے کسی کام کے کرنے کا ارادہ کیا، اسباب بھی تھے، حالات بھی سازگار تھے، میں نے کوشش کی، کام نہیں ہوا، تو میں نے جان لیا کہ حقیقت میں کرنے والی ذات کوئی اور ہے، پائے تکمیل تک پہنچانے والی ذات کوئی اور ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ارادوں کی شکست سے اپنے رب عز و جل کی پہچان کو حاصل کیا. بہرحال میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مشورہ کرنا جو ہے یہ بہت اہم ہے، اور کس سے مشورہ کیا جائے یہ بھی الحمدللہ تذکرہ ہوا. اگر کوئی ہم سے مشورہ کرے تو ہم کس انداز میں اس کو مشورہ دیں یہ بھی الحمدللہ ذکر ہوا. فیصلہ کرنے میں مشورے کی اہمیت امید ہے کہ یہاں موجود اسلامی بھائی بھی اور مدنی چینل کے ناظرین اچھی طرح سمجھے ہوں گے. نیت کیجئے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی کی نیت سے، ادائے سنت کی نیت سے انشاءاللہ عز و جل اپنے امور میں، چاہے وہ دینی امور ہوں یا دنیاوی امور ہوں، انشاءاللہ اپنے اسلامی بھائیوں سے، صاحب الرائے سے مشورہ کیا کریں گے انشاءاللہ عز و جل. خانگی امور میں گھر والوں سے مشورہ کرنا چاہیے، کاروباری امور میں کاروبار کے ماہر لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے، رشتے کے معاملات میں بھی آپ خاندان کے بڑوں سے مشورہ کریں. آج کل ایک رجحان اور ہے کہ بیٹی بیٹا، لڑکی لڑکا یہ اپنی مرضی سے بھی شادیوں کی طرف جاتے ہیں، نکاح کے فیصلے کرتے ہیں. اس میں بہت قباحتیں ہوتی ہیں، بعد میں بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں. ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی مرضی کے بغیر ان کے رشتے طے نہ کریں، ان سے مشورہ کریں. یہ الحمدللہ دین اسلام کا حسن ہے. تربیت یہی ہے کہ جو اولاد ہے وہ اپنے ماں باپ کے فیصلوں کو فوقیت دے، اور ماں باپ کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ اولاد کی رائے ہے اس کو مقدم رکھیں، ان سے مشورہ کریں. انشاءاللہ عز و جل یہ گھریلو امور بھی، دیگر معاملات بھی مشورے سے کریں گے تو بدمزگی پیدا بھی نہیں ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ بہتر نتائج بھی ملیں گے انشاءاللہ عز و جل.
اور کون سے ایسے معاملات ہیں جن کی وجہ سے ڈیسیجن جو ہے، فیصلہ وہ درست نہیں ہو پاتا. انشاءاللہ عز و جل اگلے جو ہمارے سلسلے ہیں بامقصد زندگی کے، انشاءاللہ عز و جل ان میں اس پر گفتگو ہوگی. آپ مدنی چینل دیکھتے رہیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے. انشاءاللہ عز و جل دنیا و آخرت کی بھلائیاں ملیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا و آخرت کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق بخشے. آمین بجاہ النبی الامین. میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نماز